سلطان محمد رابع کی معزولی کے بعد جب سلطنت عثمانیہ خانہ جنگی اور اندرونی انتشار کے دہانے پر کھڑی تھی، تب 45 سال کی عمر میں سلطان سلیمان ثانی تخت نشین ہوئے، جو بچپن سے محل میں نظر بند تھے۔ ایک طویل قید کے باوجود سلطان سلیمان نے اپنے پیشروؤں سے کہیں زیادہ حکمت اور بیدار مغزی کا مظاہرہ کیا۔ آئیے جانتے ہیں کہ کیسے سلطان سلیمان ثانی نے اپنے طویل نظر بندی کے بعد سلطنت عثمانیہ کو بحران سے نکالا اور اسے ایک بار پھر عظمت کی طرف گامزن کی۔ سلطان محمد رابع کی معزولی کے بعد سلطان سلیمان، جو بچپن سے محل میں نظر بند تھے، 45 سال کی عمر میں تخت نشین کیے گئے۔ اس طویل نظر بندی کے باوجود انہوں نے اپنے پیشروؤں سے کہیں زیادہ حکمت اور بیدار مغزی کا ثبوت دیا۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ان کی تخت نشینی چند سال قبل عمل میں آ جاتی تو سلطنت عثمانیہ کو ان تباہیوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا جو گزشتہ سلطان محمد رابع کے عہد کے آخری سالوں میں اسے کرنا پڑا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کو جو صدمہ گزشتہ عہد میں پہنچ چکا تھا، اس کی تلافی فوراً ممکن نہ تھی، خصوصاً اس صورت میں کہ فوج باغی ہو رہی تھی اور پائے تخت کے علاوہ مختلف صوبوں میں بھی سرکشی اور بغاوت کے آثار نمایاں تھے۔ سلیمان پاشا کا قتل اور سلطان محمد رابع کی معزولی فوج ہی کی بغاوت کا نتیجہ تھی۔ سلطان سلیمان ثانی نے فوج کی برہمی دور کرنے اور اسے قابو میں لانے کی غرض سے تخت نشینی کے موقع پر بے شمار انعام و اکرام تقسیم کیے اور اس کی سرکشی اور بغاوت پر سلطان نے کوئی مواخذہ نہ کیا، لیکن چند ہی روز کے بعد فوج پھر باغی ہو گئی اور اس نے دارالحکومت استنبول میں قتل و غارت گیری کا بازار گرم کر دیا۔ متعدد وزراء مکس ان باغیوں کے خواہشات پر حکومت سے علیحدہ کر دیے گئے۔ آخر میں انہوں نے صدر اعظم سیاوش پاشا کے محل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر کے حرم میں داخل ہو گئے، اور اس کی بیوی، جو کہ سلطان محمد رابع کی بیٹی تھی، اور بہن اور دوسری خواتین کے ساتھ نہایت گستاخی کے ساتھ پیش آئے۔ باغیوں کے ساتھ قسطنطنیہ کے تمام بدماش اور اوباش بھی شریک ہو گئے تھے، جن میں عیسائی، یہودی اور مسلمان سب شریک تھے، یہاں تک کہ ان کی بغاوت اور لوٹ مار نے شہر کے عام باشندوں کو بھی عاجز کر دیا۔ آخر علماء کے ابھارنے پر عوام اور خود ینیچری فوج کے وہ دستے جو مکس فوری جوش سے متاثر ہو کر اس ہنگامہ آرائی میں شریک ہو گئے تھے، باغیوں کی سرکوبی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور مشکل سے ان کو قابو میں لایا گیا۔ ان کے سرداروں کو گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا۔ مفتی اعظم اور 3 دوسرے بڑے علماء جو اس بغاوت میں کسی حد تک ینیچری باغیوں کے زیر اثر تھے، اپنے عہدوں سے برطرف کر دیے گئے اور ان کی جگہ زیادہ قابل اعتماد اشخاص مقرر کی گئیں۔ اس طرح پائے تخت میں تھوڑا بہت امن قائم ہو چکا تھا، لیکن بغاوت کا خطرہ قطعی طور پر ختم نہ ہوا اور صوبوں میں بغاوت اور سرکشی کے مظاہرے عرصے تک جاری رہے۔ تاہم جون 1688 عیسوی میں امن و امان اس حد تک قائم ہو گیا تھا کہ سلطان سلیمان نے ایک فوج جمع کر کے ہنگری کی سرحد پر روانہ کر دی۔ لیکن ناظرین، آسٹریا کو سلطنت عثمانیہ کی اس خانہ جنگی سے فائدہ اٹھانے کا بھرپور موقع مل چکا تھا۔ اس دوران میں آسٹریا کی 3 فوجیں شہزادہ چارلس آف لورین، شہزادہ لوئی آف بیڈین اور شہزادہ یوجین آف سوائے کی سرکردگی میں، جو اپنے وقت میں یورپ کے ممتاز ترین جنرل تھے، سلطنت عثمانیہ کی یورپی سرحدوں کی طرف بڑھنے لگے۔ 14 دسمبر 1687 عیسوی کو انہوں نے قلعہ امرلا واقع ہنگری کا محاصرہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ اس کے بعد بلغراد کا راستہ کھل گیا اور انہوں نے اس کا محاصرہ شروع کر دیا۔ صرف 3 ہفتے کی گولہ باری کے بعد بلغراد کے ترک کمانڈر کی غداری سے یہ حد درجے اہم شہر، جو ہنگری کا دروازہ تھا، 20 اگست 1688 عیسوی کو سلطنت عثمانیہ کے ہاتھ سے آسانی کے ساتھ نکل گیا۔ ناظرین، بلغراد ایک اسٹریٹجک شہر تھا اور سلطنت عثمانیہ کے لیے نہایت اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ یہ ہنگری اور بلقان کے درمیان ایک اہم دروازہ تھا۔ تاہم سلطنت عثمانیہ نے 1690 عیسوی میں بلغراد کو دوبارہ فتح کر لیا تھا۔ شہزادہ لوئی نے تقریباً اسی زمانے میں بوسنیا پر حملہ کر کے اس کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا۔ ادھر ڈیلماشیا بغاوت کر کے عثمانی سلطنت سے آزاد ہو گیا۔ اس کے بعد آسٹریا کی فوجوں نے نیش اور وڈین پر بھی قبضہ کر لیا، اور 1699 عیسوی میں ہنگری کے صرف 2 قلعوں تمیسواڑ اور وڈین پر ترکوں کا قبضہ باقی رہ گیا تھا۔ سرویا اور بوسنیا کے بیشتر علاقے ان کے ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ سلطنت کے جنوبی حصے میں بھی دشمن کی فتوحات کا یہی حال تھا۔ موروسینی نے تمام موریا فتح کر کے اس میں وینس کی حکومت قائم کر دی تھی۔ البتہ پولینڈ اور روس کے مقابلے میں ترکوں اور ان کے حلیف تتاری کامیاب تھے۔
1688 عیسوی میں کریمیا کی تتاری فوج نے ایک پولش فوج کو شکست دے کر پولینڈ کے ایک بڑے حصے کو تاخت و تاراج کر ڈالا تھا۔ دوسرے سال روس بھی سلطنت عثمانیہ کے خلاف اتحادیوں سے جا ملا اور اس نے ایک فوج کریمیا پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کی، لیکن ترکوں نے روسی افواج کو عبرت ناک شکست سے دوچار کیا۔ ترکوں کی فتوحات کا دائرہ وہیں تک پہنچ کر ختم ہو گیا، باقی ہر طرف انہیں شکستوں ہی کا سامنا تھا اور سلطنت عثمانیہ کے قدیم مقبوضات پر دشمنوں کا قبضہ دکھائی دے رہا تھا۔ بلکان پر آسٹریا کی فوجیں حملہ آور ہو رہی تھیں۔ سرویا اور بوسنیا کے بہترین حصے آسٹریا کے زیر حکومت آ چکے تھے۔ ادھر تمام یونان اور البانیا پر جمہوریہ وینس کے نمائندہ موریسینی کا قبضہ ہو چکا تھا۔ علاوہ ازیں سلطنت عثمانیہ کا بحری بیڑا وینس، پوپ، مبارزین مالٹا اور ڈیوک آف ٹسکنی کے متحدہ بیڑوں سے شکست کھا کر بہت کچھ کمزور ہو چکا تھا۔ ان مصائب کا ہجوم دے کر سلطان نے نومبر 1699 عیسوی میں ایک دیوان ادرنے میں منعقد کیا اور موجودہ صورتحال کے پیش نظر ارکان مجلس سے مشورہ کیا۔ سب نے بلا اتفاق یہی رائے دی کہ کوپریلی زادہ مصطفیٰ پاشا صدر اعظم مقرر کیا جائے۔ چنانچہ احمد کوپریلی کے انتقال کے تقریباً 13 سال بعد، جو سلطنت کے لیے ہر طرح کی خرابی اور بربادی کا دور تھا، خاندان کوپریلی کا یہ تیسرا فرد سلطنت کو تباہی سے بچانے کے لیے طلب کیا گیا۔ تقرر کے وقت مصطفیٰ کوپریلی کی عمر 52 سال کی تھی۔ محمد اور احمد کوپریلی کے دوران وزارت میں وہ مختلف ذمہ دار عہدوں پر کام کر چکے تھے۔ انان حکومت کو ہاتھ میں لینے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے تمام مشاہیر سلطنت کو مدعو کر کے ایک دیوان عام منعقد کیا اور ان کے سامنے سلطنت کی زبوں کا صحیح نقشہ پیش کیا۔ اس نے بتایا کہ اگر ہمارا یہی حال رہا تو آئندہ جنگ میں آسٹریا کو سنتونیا کی دیواروں کے نیچے نظر آئے گا۔ اس کے بعد وہ سلطنت کی اصلاح کی طرف متوجہ ہوئے اور بعض ایسے محصول جو اس کے پیشروؤں نے غیر ضروری طور پر عائد کر رکھے تھے، جن سے عوام نہایت پریشان تھی، ختم کر دیے گئے، اور بجائے ان کے امرائے دولت اور آیان سلطنت سے جنہوں نے عوام پر سختی کر کے خوب دولت جمع کر لی تھی، بڑی بڑی رقمیں وصول کی اور سلطنت کا خزانہ پر کر دیا۔ اس نے خود اپنے تمام نقری ظروف خزانے میں جمع کرا دیے اور اس کے دسترخوان پر صرف تانبے کے برتن نظر آتے تھے۔ اس طرح فوج کی فوری ضروریات کے لیے خزانہ جمع ہو گیا اور یوں اس نے فوج کے لیے نئے سپاہی بھرتی کرنا شروع کیے اور ان تمام ازمودہ کار سپاہیوں اور افسروں کو جو گزشتہ جنگوں کے بعد برطرف کر دیے گئے تھے یا پینشن پا رہے تھے، دوبارہ طلب کر کے اس نئی فوج کے ہر دستے میں اس نے انہیں تقسیم کر دیا تھا تاکہ نئے سپاہی ان کے تجربے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس نے سلطنت کے اہم صوبوں میں ایسے گورنر مقرر کیے جن پر اسے پورا اعتماد تھا۔ عثمانی بحریہ کی اصلاح اور مضبوطی کے لیے بھی جو گزشتہ مارکوں میں بہت کچھ کمزور ہو چکی تھی، اس نے مختلف تدبیریں اختیار کیں اور اس نے لائق افسروں کو مقرر کیا۔ اس نے بہت سی تجارتی پابندیاں بھی جو نامناسب اور غیر ضروری تھیں ختم کر دیں۔ مصطفیٰ کوپریلی کو اپنی عوام کی فلاح و بہبود کا بے حد خیال تھا اور وہ سب کے ساتھ یکساں عدل و انصاف کرتا تھا۔ اس کی عدالت میں مذہب و ملت اور رنگ و نسل کی کوئی تمیز نہ تھی۔ اس کے دور میں سلطنت کی عیسائی رایا کو ایک خاص اہمیت حاصل تھی۔ مصطفیٰ پاشا ان کے ساتھ خاص رعایتیں کیا کرتے تھے۔ وہ دیکھتے تھے کہ جو عیسائی حکومتیں ترکوں پر حملہ آور ہو رہی ہیں، انہیں سلطنت عثمانیہ کی عیسائی رایا سے بہت کچھ مدد مل رہی ہے۔ چنانچہ البانیہ کی عیسائی رایا وینس کی فوجوں میں شامل ہو رہی تھیں اور سرویا کے باشندے شہنشاہ آسٹریا کی مدد کے لیے تیار تھے۔ یونان میں موروسینی کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہاں کے عیسائیوں نے حملہ آوروں کا استقبال کیا اور ان کے لیے ہر طرح کی آسانیاں پیدا کی۔ ان واقعات کو دیکھ کر مصطفیٰ پاشا نے عیسائیوں کی ہمدردی حاصل کرنے کی خاص طور پر کوشش کی۔ چنانچہ اس نے اپنے تقرر کے بعد فوراً ہی تمام پاشاؤں کے نام احکامات جاری کیے کہ عیسائی رایا پر کسی قسم کی سختی نہ کی جائے اور ان کو پوری مذہبی آزادی عطا کی جائے۔ ان احکام کی خلاف ورزی کرنے والوں کو اس نے سخت سزائیں دینا شروع کی۔ عیسائی رایا پر مختلف محصول عائد تھے۔ اس نے جزیے کے علاوہ تمام محصول معاف کر دیے۔ جزیے کی بھی آمدنی کے لحاظ سے 3 قسمیں کر دیں۔ طبقے امراء پر 4 دکات فی شخص مقرر کیے، متوسط درجے کے لوگوں پر 2 دکات اور ادنا طبقے کے لوگوں پر صرف 1 دکات۔ پہلے عیسائیوں کو صرف اپنے قدیم کلیسوں کی مرمت کا حق حاصل تھا اور کوئی نیا کلیسا تعمیر نہیں کر سکتے تھے۔ مصطفیٰ پاشا نے یہ پابندی اٹھا دی اور انہیں جدید کلیسوں کی تعمیر کا حق بھی دے دیا۔ چنانچہ اس کے دور وزارت میں بہت سے نئے کلیسے تعمیر کیے گئے۔
ان تمام رعایتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائی رایا کی سلطنت عثمانیہ کے ساتھ ایک عام ہمدردی پیدا ہو گئی، خصوصاً ان عیسائیوں میں جو کلیسائے یونان کے پیروکار تھے، کیونکہ مغرب کی عیسائی حکومت جو کلیسائے روما کی پیروکار تھیں ان پر قابو پانے کے بعد نہایت ظالمانہ برتاؤ کرتی تھیں اور انہیں جبراً اپنے مذہب میں شامل کرنا چاہتی تھیں۔ چنانچہ یونان کے عیسائیوں کو موریسینی کی حکومت کا ایسا ہی تلخ تجربہ ہوا اور انہوں نے ان کے مظالم سے عاجز آ کر بغاوت کر دی۔ مصطفیٰ کوپریلی نے لائبریس نامی ایک یونانی کو جو 7 سال سے ترکوں کی قید میں تھا آزاد کر کے ایک ترک فوج کے ساتھ موریا روانہ کیا۔ باغیوں نے اس فوج کی مدد سے اہل وینس کو اپنے ملک سے نکال دیا۔ مصطفیٰ کوپریلی کا طرز زندگی نہایت سادہ تھا اور نمود و نمائش سے اسے سخت نفرت تھی۔ ضروری باتوں کے علاوہ وہ گفتگو بھی نہ کرتا تھا۔ اس کے متعلق مشہور تھا کہ نہ کبھی اس نے کوئی جرم کیا اور نہ ہی کوئی غیر ضروری لفظ استعمال کیا۔ جنگوں میں دوسرے سپاہیوں کے ساتھ وہ عام طور پر پیدل ہی کوچ کرتا تھا۔ اس کا خیمہ اپنی سادگی اور بے تکلفی میں ممتاز رہتا تھا۔ مطالعے سے اسے خاص ذوق تھا اور اس سے کبھی نہ تھکتا، یہاں تک کہ دوران جنگ میں بھی جب وہ اپنے خیمے میں واپس آتا تو کتابیں دیکھا کرتا۔ اس کے اعلیٰ اوصاف کی بنا پر لوگ اسے کوپریلی سالے کے لقب سے پکارتے تھے۔ مصطفیٰ کوپریلی کے تقرر کے وقت آسیا کی فوجیں مقدونیہ تک پہنچ چکی تھیں اور وہاں کے عیسائی باشندے اپنے بطریق کی قیادت میں ان کو مدد پہنچا رہے تھے۔ ایک عیسائی سردار کارپورس نے آسٹریا کی سرپرستی میں آزادی کا اعلان کر کے کرال کا لقب اختیار کر لیا تھا۔ چنانچہ اب سلطنت عثمانیہ کی یورپین مقبوضات کے کلب پر حملہ شروع ہو گیا تھا۔ ان حالات میں کوپریلی نے ایک مجلس جنگ منعقد کی جس میں سلیم گرائے خان کریمیا اور ہنگیرین سردار تکیلی بھی حاضر تھا، اور مجلس کا فیصلہ حاصل کرنے کے بعد خالد پاشا موریا کی سرکوبی اور سلیم گرائے کی کمان میں ایک فوج مقدونیہ کو روانہ کی۔ ترک اور تتاری فوجوں نے جرمنی، آسٹریا اور البانیہ کی متحدہ فوجوں کو 2 مارکوں میں شکست دی اور کارپورس کو گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا۔ مقدونیہ اور اس کے نواح کے وہ تمام اہم مقامات جن پر آسٹریا کی فوجوں نے قبضہ کر لیا تھا ترکوں نے واپس لے لیے۔ مقدونیہ کی فتوحات کے بعد کوپریلی نے سلطنت کے تحفظ کا سامان شروع کیا اور اگست 1690 عیسوی میں ایک زبردست فوج کے ساتھ بلغاریہ اور سربیا سے ہوتا ہوا آسٹرین فوجوں کے مقابلے کے لیے آگے بڑھا۔ صوفیہ اور نیش کے درمیان ڈراگومان کے مقام پر 2 روز تک سخت جنگ ہوئی جس میں بالآخر آسٹرین فوجوں کو سخت شکست ہوئی اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوئیں۔ اس کے بعد مصطفیٰ کوپریلی نے نیش کا محاصرہ کر لیا اور صرف 3 ہفتے میں اسے فتح کر لیا۔ ادھر ٹرانسلوینیا میں تکیلی نے جسے ترکوں کی حمایت حاصل تھی تخت پر قبضہ کر کے سلطنت عثمانیہ کی اس نے سرپرستی کا اعلان کر دیا۔ نیش کو فتح کرنے کے بعد کوپریلی سمندریہ کی طرف بڑھے اور 4 ہی روز میں اسے بھی فتح کر کے ودین پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ ودین کی فتح کے بعد اس نے بلغراد کا محاصرہ کیا اور محاصرے کے 12ویں روز عثمانی لشکر قلعے میں داخل ہو گیا۔ اس اہم شہر میں ایک فوجی دستہ متعین کرنے کے بعد وہ سرویا سے آسٹرین فوجوں کو نکال کر مصطفیٰ کوپریلی فاتح کی حیثیت سے قسطنطنیہ واپس لوٹے۔ دارالحکومت میں اس کا استقبال بڑے جوش و خروش کے ساتھ کیا گیا۔ ان فتوحات کے ٹھیک 1 سال بعد 10 مئی 1691 عیسوی کو مصطفیٰ کوپریلی ایک تازہ لشکر کے ساتھ پھر آسٹریا کے مقابلے میں روانہ ہوا، لیکن اس جنگ کے ختم ہونے سے قبل ہی سلطان سلیمان ثانی کا انتقال ہو گیا۔ سلطان سلیمان ثانی کی وفات پر اس کا بھائی احمد ثانی 13 جولائی 1691 عیسوی کو تخت نشین ہوا۔ اس نے مصطفیٰ کوپریلی کو صدر اعظم کے عہدے پر برقرار رکھا اور سلطنت کے تمام معاملات اس کے ہاتھ میں چھوڑ دیے۔ کوپریلی نے عثمانی فوجیں بلغراد میں جمع کیں اور وہاں سے آسٹریا کی شاہی فوجوں کے مقابلے کے لیے دریائے ڈینیوب کے دائیں ساحل سے ہوتا ہوا شمال کی طرف بڑھا۔ 19 اگست 1691 عیسوی کو سلانیکیمان کے قریب دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا۔ ساتھ ہی عیسائی اور ترک بیڑوں میں بھی دریائے ڈینیوب میں جنگ چھڑ گئی۔ ترک بیڑے نے عیسائی بیڑے کو شکست دی، لیکن اس فتح سے ترک فائدہ نہ اٹھا سکے کیونکہ زمینی جنگ میں انہیں سخت ہزیمت اٹھانی پڑی۔ مصطفیٰ کوپریلی نے اپنے آزمودہ کار رفاقا کے مشورے کے خلاف کمک کا انتظار کیے بغیر آسٹرین فوج پر حملہ کر دیا۔ جب اس نے دیکھا کہ ترکوں کے قدم اکھڑ رہے ہیں تو وہ خود تلوار لے کر عیسائی فوج کے کلب میں جا گھسا اور تیغ زنی کے جوہر دکھاتا ہوا مارا گیا۔ عثمانی فوجیں اس کی شہادت کے بعد میدان جنگ میں ٹھہر نہ سکیں
اور وہ بھاگ کھڑی ہوئیں۔ اس کے بعد آسٹریا کی ایک فوج نے ٹرانسلوینیا پر حملہ کیا اور تکیلی کو وہاں سے نکال کر اس علاقے پر قبضہ کر لیا۔ سلطان احمد ثانی کی بقیہ مدت سلطنت میں جنگ کا سلسلہ کم و بیش برابر جاری رہا، لیکن یہ تمام لڑائیاں چھوٹی چھوٹی تھیں اور ان کی کوئی خاص اہمیت نہ تھی۔ البتہ جمہوریہ وینس سے جو لڑائی ہوئی، اس سے جزیرہ خیوس سلطنت عثمانیہ کے قبضے سے نکل گیا۔ ناظرین، ان شکستوں اور اندرونی بغاوتوں کے علاوہ اس عہد میں وبا اور قحط کے بھی کئی حملے ہوئے۔ سمرنا میں ایک بہت بڑا زلزلہ آیا جس سے بہت نقصان پہنچا، اور پھر ستمبر 1693 عیسوی میں خود قسطنطنیہ میں ایک زبردست آگ لگ گئی جو اس زلزلے سے بھی زیادہ تباہ کن ثابت ہوئی۔ سلطان احمد ثانی کا دور حکومت 1691 سے 1695 عیسوی تک کا ہے، جو کہ سلطنت عثمانیہ کے لیے ایک انتہائی نازک اور پرآشوب دور تھا۔ اگرچہ وہ خود ایک متقی، پرہیزگار، نیک سیرت اور سادہ مزاج حکمران کے طور پر جانے جاتے تھے، مگر ان کے عہد میں سلطنت اندرونی کمزوریوں، مسلسل جنگوں، معاشی دباؤ اور بیرونی خطرات کا شکار رہی۔ ان کا دور مختصر ضرور تھا، مگر اس عرصے میں عثمانیوں کو یورپ، خصوصاً آسٹریا اور وینس کے خلاف شدید مزاحمت کا سامنا رہا۔ بالآخر سلطان احمد ثانی نے 22 جمادی الثانی 1106 ہجری مطابق 6 فروری 1695 عیسوی کو انتقال کیا۔ ان کی وفات استنبول میں ہوئی اور وہ چند ہی برس حکومت کر سکے، مگر ان کے دور میں پیش آنے والے واقعات نے سلطنت کی آئندہ پالیسیوں اور حکمت عملی پر گہرے اثرات مرتب کیے۔